الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا ورحيمنا ورؤوفنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا۔ حمد و ثنا کے بعد لائق سبز احترام سامعین ذی وقار، اللہ وحدہ لا شریک کا بہت فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنے اور اپنے مدنی حبیب کے ذکر خیر کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ عمومی طور پر محافل کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، مدح، توصیف، معجزات، کمالات یہ سب سنتے رہتے ہیں۔ آج کے میرے بیان کا عنوان ہے اپنے ایمان کی حفاظت۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے ایمان کی حفاظت کے بارے میں ہمیں کیا کہا ہے، اور نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات عطا کی ہیں کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کرتے رہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں کئی نعمتیں عطا کی ہیں، ان تمام نعمتوں سے افضل و اعلیٰ جو نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ جو بات سمجھ میں آئے اس پر سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے، انشاءاللہ اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ اور ماشاءاللہ کثیر تعداد میں ثناخان مصطفیٰ اپنی حاضریں پیش کر کے جا چکے۔ اب تک تو آپ ریڈی ہو چکے ہوں اور آپ ایکٹیو ہو چکے ہوں۔ چیز ہے کہ آپ بالکل تھکن اور بیزاری کا اظہار کریں تو یہ چیز درست نہیں ہوتی۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ کریم نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا ہے جو صاحب ایمان ہیں، اللہ نے جن کو ایمان کا نور عطا کیا ہے، اللہ نے ان سے کہا ہے اے لوگو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور جب تم دنیا سے جاؤ تو اس حال میں جو تم اسلام والے یعنی مسلمان ہو۔ دنیا میں جاؤ تو تم مسلمان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم او کما قال، اے لوگوں اعمال کے دار و مدار سارے معاملات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن پتہ تب چلتا ہے کہ جب انسان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اچھے اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں تو اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے۔ آج ہم لوگوں کو اپنے مال و دولت، اپنی اولاد، گھر بار، ان تمام چیزوں کی فکر ہوتی ہے، لیکن ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی۔ یاد رہے علماء فرماتے کہ جس شخص کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی خطرہ ہے کہ باوقت نزا باوقت وفات اس کا ایمان سلب کر لیا جائے۔ مسلمان کے پاس ایک اس قیمتی سرمایہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس ایمان کی قیمت چکائی، جنہوں نے اس ایمان کی بقا کے لیے، اس خزانے کی بقا کے لیے، اس انمول ہیرے کو پانے کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے کس قدر قربانیاں دی ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ بحیرہ عرب کے اندر مصر کے ایک کونے پر ایک ایسا شخص تھا جو ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اور معاذ اللہ خود بھی غیر اللہ کی پوجا کرتا اور لوگوں کو مجبور کرتا کہ میری عبادت کرو، شرک پر مجبور کرتا۔ تو اس وقت بعد ایسے لوگ تھے جن کو پتہ چلا کہ یہ غیر شرعی کام ہے، تو انہوں نے کہا ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، ہم غیر اللہ کو نہیں پوجیں گے، ہم غیر خدا کو سجدہ نہیں کریں گے، سجدہ اللہ کی ذات کے لیے۔
سجدہ اللہ کی ذات کے لیے ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے، کیونکہ اس زابر اور جابر بادشاہ نے یہ کہا تھا اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا۔ اس سزا کو وہ نافذ بھی کرنے پر قادر تھا، اور کئی لوگوں کو اس نے یہ سزا دی تھی، تو یہ چند لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں سے چلے گئے۔ راستے میں ان کو ایک چرواہ ملا جو بکریاں چراتا تھا۔ اس نے کہا کہ کہاں جا رہے؟ انہوں نے بتایا کہ ظالم اور جابر بادشاہ سے اپنا ایمان بچانے کے لیے ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو اس چرواہے بکریاں چرانے والے نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو۔ تو ان نیک لوگوں نے اس چرواہے کو بھی ساتھ لے لیا اور چل پڑے۔ اس چرواہے کے ساتھ ایک کتا تھا، اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ اب جاتے ہیں، ایک غار ان کو نظر آتی ہے، اس غار کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا سفر، ساری مشقت، ساری تکلیف، یہ ہجرت انہوں نے کس لیے کی تھی؟ اپنے ایمان کی بقا کے لیے، اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم اس طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم وہ عمل نہیں کرتے جو ہمارے علماء نے ہمیں بتایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اللہ کریم نے جو قرآن کریم فرقان حمید میں بتایا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث جو ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، باب الفتن میں، فتنوں کا جو باب ہے، اس کے اندر روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان 4 طبقوں پر مشتمل ہے۔ انسان 4 طبقات پر مشتمل ہیں۔ 4 طبقے کے لوگ معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور مسلمان گھرانے میں انتقال ہو گیا، حالت ایمان میں دنیا سے چلا گیا۔ ایک طبقہ یہ ہے، خوش نصیب طبقہ یہ ہے، ایمان کے حالت میں آیا، ایمان کے حالت میں رہا اور ایمان کے حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا یہ کامیاب ہو گیا، یہ اپنی مراد کو پہنچ گیا، یہ اللہ کا منظور نظر بن گیا، سرکار مدینہ کا منظور نظر بن گیا۔ فرمایا دوسرا طبقہ وہ ہے جس نے حالت کفر میں، عالم کفر میں آنکھ کھولی، کفر میں پرورش پاتا رہا اور کفر میں انتقال ہو گیا۔ فرمایا یہ شخص واصل جہنم ہو گیا، یہ شخص واصل جہنم ہو گیا ہے۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جس نے کفر کے عالم میں، کفر کی گود میں پرورش پائی، اس ماحول میں رہا، لیکن اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ اللہ نے ایمان کی دولت عطا کر دی، اللہ نے اسلام عطا کر دیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ فرمایا یہ وہ شخص جس کی پیدائش ہوئی تھی غیروں کے درمیان، غیر مسلم تھا، لیکن اس نے اسلام کو قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جو سابقہ جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ وعد اللہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ اسلام زمانہ کفر کے اندر ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ مسلمان بن گیا، اس کا انتقال ہوا، یہ مسلمان تھا، یہ بھی خوش نصیب ہے۔ بعض ایسے صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت طیبہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے کہ جنہوں نے میرے اور آپ کے نبی کی سر کی آنکھوں سے زیارت کی اور اسی حال میں دنیا سے چلے گئے، نہ نماز پڑھنے کا وقت ملا، نہ سجدہ کرنے کا وقت ملا، لیکن سارے کے سارے جنتی ہیں۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ نے ان کو جنت کا ٹکٹ عطا کیا ہے، سب سے اللہ بھی راضی اور یہ اللہ سے بھی راضی ہے۔ اور فرمایا چوتھا وہ شخص ہے کہ جس نے اسلام میں آنکھ کھولی، اسلام میں پرورش پائی، اس کو گیدرنگ بھی مسلمانوں کی ملی، لیکن نہ چاہتے ہوئے اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیا، ایسے لوگوں کو واچ کرنا شروع کر دیا، بس دیکھ تو لوں ذرا، کچھ ہوتا نہیں ہے، بس دیکھ رہا ہوں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جس شخص کا اس طرح کا مائنڈ، فرمائے شیطان اس پر حملہ کر رہا ہے، شیطان اس پر حملہ کر رہا ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں محفوظ ہوں، فرمائے یہ محفوظ نہیں ہے، یہ گویا کہ شیطان کے ہاتھوں میں کھیلنے والا بن گیا ہے، شیطان اس سے کھیلے گا۔
تو جب علماء نے منع کر دیا ہے کہ ان کو سننا ہے، ان کو دیکھنا ہے، ان کو دیکھو اور ان کو سنو، جن سے علماء نے منع کر دیا ہے ہمیں اس سے دور رہنا ہے۔ ایسے کئی لوگ دیکھیں ہیں شروع میں توحید کے راگ الاپتے ہیں، توحید کے نعرے گاتے ہیں، توحید کا نعرہ لگاتے ہیں، آہستہ 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 معاذ اللہ گمراہی کے دلدل میں خود بھی چلے جاتے ہیں، اور جو ان کا معتقد تھا، ان کی پیروی کرتا تھا، ان کی اتباع کرتا تھا، اب قلبی طور پر محبت ہو چکی ہے نا، قلبی طور پر محبت ہو چکی ہے۔ اب جیسے آپ جس سے محبت کرتے ہیں، کوئی عالم دین سے، کوئی اپنے پیر صاحب سے محبت کرتا ہے، ایک قلبی لگاؤ ہوا ہے، اس قلبی لگاؤ کو آپ ختم کرنا چاہیں بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ دل کا ایک لگاؤ اس کی طرف ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح سے کوئی ایسا شخص کہ جس کے ہاتھ میں ہم نے اپنا ہاتھ دے دیا، جس کو ہم سنتے رہے اور اس کے عقائد کے اندر خرابی آ گئی، ہمیں وہ خرابی نظر نہیں آئے گی، وہ خرابی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ محبت اس پر غالب آ گئی ہے، محبت غالب آ گئی۔ کمزوریاں تھیں، کمیاں تھیں، برائیاں تھیں، گناہ تھے، یہ سارے کے سارے میں نے خود چھپا دیے ہیں، تو جس کی وجہ سے پھر ایمان پر ڈاکہ ڈالتی ہیں، ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، مسلمان معاشرے میں پرورش پائی، صحبت اچھی نہیں رکھی، گیدرنگ اچھی نہیں رکھی، فرمایا ایسے شخص کے لیے خوف ہے بوقت نزاع اس کا ایمان سلب کر لیا جائے اور یہ کفر کی حالت میں مرے گا اور داخل جہنم ہوگا۔ یہ ہم سب کو اس میں سوچنا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے دیکھا، آپ رو رہے تھے، آپ رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو تھے اور میلا اور بالکل عجیب حالت بنی ہوئی تھی۔ پوچھا گیا، اے مسلمانوں کے امام، آپ نے ایسا حال رکھا ہوا ہے، آپ تو اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقبول ہیں، اللہ کو محمود ہیں، اے حسن بصری یہ وجہ کیا ہے، آپ نے ایسا کیوں کر رکھا ہے؟ فرمایا مجھے یہ تو بتاؤ، اگر کسی شخص کو ایک کشتی عطا کی گئی ہو اور وہ کشتی پر بیٹھ کر درمیان میں جائے سمندر کے اور وہ کشتی بوٹ ٹوٹ جائے، فرمایا جو اس کشتی میں لوگ سوار تھے، طرح طرح کے لوگوں کو ایک ایک تختہ مل گیا ہے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ حضرت علامہ مولانا احمد رضا نوری دامت برکاتہ اللہ سے ملتمس ہوں، آپ آگے تشریف لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ تو امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تختہ جس شخص کے ہاتھ میں آ جائے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ اس کو بالکل موت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ فرمایا میری کیفیت یہی ہے، گویا کہ مجھے موت نظر آ رہی ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا میں دنیا سے جاؤں گا ایمان سلامت لے کر جاؤں گا یا نہیں لے کے جاؤں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تابعین کی زیارت کی ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا قریب کا زمانہ پایا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا ڈر اور خوف کا یہ عالم ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنا ایمان بچانے کے لیے اس غار کے اندر چلے گئے، ایک عرصے تک، یہاں تک کہ فرمایا 3 صدیاں گزر گئیں، 309 برس گزر گئے، 3 صدیاں گزر گئیں، اتنے عرصے تک وہ سارے کے سارے اس غار میں رہے۔ وجہ کیا تھی؟ اس بادشاہ کو جب پتہ چلا، ظالم کو، کہ یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس غار میں گئے ہیں، اس نے ایک بندے کو حکم دیا کہ بھائی اس غار کو بند کر دو تاکہ اندر ہی فوت ہو جائے، لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو پہنچ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوتا ہے تو پھر اس کو کوئی نقصان اور آنچ نہیں پہنچا سکتا۔ الغرض بادشاہ نے ایک شخص کو یہ ڈیوٹی دی، ایک شخص کو یہ حکم دیا، جاؤ اور اس غار کے سامنے دیوار کھڑی کر دو تاکہ سارے کے سارے اندر فوت ہو جائیں۔ جس کو حکم دیا گیا تھا یہ نیک بندہ تھا، اس نے جا کر ان بندوں کے نام لکھے کہ یہ فلاں فلاں شخص تھا، اپنا ایمان بچانے کے لیے ظالم بادشاہ سے اس غار کے اندر انہوں نے پناہ لی، اور اس غار کے اندر آ کر کے انہوں نے پناہ لی ہے۔ 3 صدیاں گزر گئیں، اس کے بعد ایک مسئلہ درپیش ہوا۔ یہ جو ستارہ پرست ہوتے ہیں، سورج کو پوجنے والے ہوتے ہیں، آگ کو پوجنے والے ہوتے ہیں، لیکن رحمان کی عبادت کے منکر ہوتے ہیں، انہوں نے موت یعنی ایک شخص جس کا انتقال ہو گیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لیکن وہ اس کے منکر تھے۔
وہ منکر تھا کہ جب اللہ نے زندگی عطا کر دی اس کے بعد موت آ گئی پھر زندگی نہیں ہے۔ آج بھی جیسے بعض لوگوں کے یہی عقائد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی اعمال ہم کر سکتے ہیں، اچھے اعمال، نیک اعمال، جتنے عیاشیاں کر سکتے ہیں معاذ اللہ وہ کر لیں، کیوں؟ بعد کی زندگی نہیں ہے۔ جبکہ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، مسلمان یہی سمجھتا ہے، اس کو پتا ہے یہ عارضی زندگی ہے، دائمی زندگی بات کی ہے، دائمی زندگی بات کی ہے۔ اچھے عمل کیے ہوں گے، اچھا بویا ہوگا تو دائمی زندگی جو ہوگی، آخرت کی جو زندگی وہ اچھا وہاں پر پائے گا۔ اس بادشاہ کو یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ بعض لوگ انکار کرنے لگ گئے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہو سکتے۔ اس نے نیک بادشاہ تھا، اللہ کے حضور دعا کی، باری تعالیٰ کرم فرما، کوئی ایسی چیز دکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ رؤیت خواب میں اس کو بتایا، اور وہاں پر بھی یہی ماجرا ہوا۔ اس غار کے قریب ایک شخص گیا بکرا چرانے، اس نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے، اس کو ہٹایا تو دیکھا کہ کچھ لوگ سو رہے ہیں، لیکن ایسی ہیبت اس کو پتاری ہوگی، خاموشی سے واپس آ گئے۔ آج بھی اللہ والوں کے حضور جاتے ہیں نا، ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے، ایک الگ ہی سرور ہوتا ہے، ایک الگ ہی روحانیت ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے ساری زندگی اپنے رب کو راضی کرنے میں گزار دی ہوتی ہے۔ تو یہ جو شخص تھا، اس نے دیکھا اور واپس آ گیا۔ اب وہ بیدار ہوئے، ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم تو معمول کی روٹین کے مطابق سوئے، اور معمول کے مطابق ہماری آنکھ کھل گئی، اور وہی دقیانوسی اپنے وقت کے اس ظالم اور جابر بادشاہ کے وقت کا جو سکہ تھا وہ ان کو دیا، ایسے دیے کرنسی کہ جاؤ بازار کھانا وغیرہ لے کر آؤ۔ جب گئے تو آگے بازار بھی چینج ہو چکا تھا، سکہ بھی چینج ہو چکا تھا۔ ان لوگوں کو شک ہو گیا کہ یہ کوئی فراڈیے ہیں، یہ کوئی نوسر باز ہیں۔ انہوں نے ان کو اس بندے کو لے کر کے بادشاہ کے حضور پیش کیا۔ بادشاہ نے ساری بات پوچھی تو پھر انہوں نے بتایا در حقیقت بات یہ ہے، ہم اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑا، ہم نے وہاں سے ہم نے ہجرت کی، اس غار میں پناہ لی، اور اتنا عرصہ ہم وہیں پر ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں 3 صدیاں گزر گئی ہیں، 3 صدیاں گزر گئی، بلکہ 9 سال مزید اوپر۔ اور اس کے بعد اس بادشاہ کو یقین ہوا، لوگوں کا جمع غفیر لے کر کے وہاں گئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے حیات ہیں۔ ان سے ساری بات پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا ہم اپنا ایمان بچانے کے لیے یہاں پر آئے تھے، اللہ نے ہمیں اس طرح کی زندگی عطا کی۔ اور اتنا عرصہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس واقعے سے، اصحاب کہف کے اس واقعے سے 2 باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اولیاء اللہ کو اللہ نے اتنی طاقت عطا کی، 3 صدیاں گزر گئی ہیں، جسم کو نقصان نہیں ہوا، 3 صدیاں گزر گئی ہیں، اور یعنی دنیا سے بظاہر جا چکے، ایسے اللہ نے ان کو نیند عطا کی تھی، لیکن اس کے بعد دوبارہ جب اللہ نے ان کو بیدار کیا، انہوں نے سارے کے سارے معاملات میں ان کو بھی عنوان بتا دی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ اولیاء کاملین کو اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے اتنی جستجو کی تھی۔ ہم کیا جستجو کرتے ہیں؟ ہم استغفار کی کثرت کرتے ہیں؟ کیا ہم 12 گھنٹے میں کبھی اللہ کے حضور یہ ہم نے دعا کی، مولا ہم سب کے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی، خطرہ ہے بوقت نزا اس کے ایمان سلب کر لیا جائے۔ روایات کے اندر آتا ہے 4 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کا بوقت وفات، بوقت نزا خطرہ ہے کہ ان کا ایمان سلب کر لیا جائے۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم ان میں سے تو نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک وہ پاتے جو شراب کا عادی ہو، جو شراب کثرت سے پیتا ہے، شراب کو ترک نہیں کر رہا، فرمایا خطرہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہو اور اس کا ایمان سلب کر لیا جائے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے، پتہ ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، اب میں کاروبار کرتا ہوں اور میں بیوپاری ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس مارکیٹ میں مجھے اس پروڈکٹ کے 100 روپے ملیں گے، دوسری مارکیٹ میں جاؤں گا تو 150 روپے ملیں گے، نہ چاہتے ہو بھی میں اس مارکیٹ کو ترک کروں گا، وہ مارکیٹ اگرچہ دور ہو وہاں جاؤں گا، کیوں؟ وہ 50 روپے زیادہ مل رہے ہیں، وہاں پر 50 روپے مجھے زیادہ مل رہے ہیں، زیادہ نفع مل رہا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے، یہی انسان گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، جب اس کو پتہ ہے مسجد میں جا کر پڑھوں گا اللہ پاک ثواب زیادہ عطا کرے گا۔
جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اس واجب کو ترک کر رہا ہے، 27 گنا اللہ پاک اجر و ثواب بڑھا کر کے عطا کرے گا، لیکن یہ اس کو بھی ترک کر رہا ہے۔ تو فرمائے نماز میں سستی کرنے والا، کاہلی کرنے والا، فجر سردیاں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، مسجد میں چل کر کے جانا، خوش نصیب ہوتی ہیں وہ لوگ جو یہ سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو یہ سعادت حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا جو بندہ نماز پڑھنے میں، نماز کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی نے ایک تفسیر نعیمی کے اندر ایک بہت لطیف اور بہترین بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا، یہ جو شیطان ہوتا ہے، شیطان یہ تمہارے اوپر حملے کرتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو حملہ ہوتا ہے وہ تمہارے عقیدے کے اوپر ہوتا ہے۔ اس سے قبل یہ مستحب، مباح، سنن، نوافل، ان معاملات پر حملہ کرتا ہے۔ اور فرمایا جس طرح انسان کا گھر ہوتا ہے نا، اب اس طرح مین گیٹ ہے، ڈاکٹر صاحب کا مین گیٹ ہے، یہاں وہ والا گیٹ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اور فرمایا جو دروازے ہیں یہ سنن ہیں، نوافل ہیں، دیگر جتنی باؤنڈریز ہیں، جتنی دیواریں ہیں، بہت بہترین انداز میں آپ نے بتایا ہے۔ انسان کا گھر ہے، اس میں مختلف دروازے ہوتے ہیں، مختلف دیواریں ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری دیواریں چوک پھلانگتا ہوا آتا ہے۔ آخر جو مین گیٹ اور مین انٹریس ہوتا ہے، فرمایا یہ جو مین ہے نا، یہ گویا کہ انسان کا عقیدہ ہے۔ شیطان نے پہلے چھوٹی چھوٹی دیواروں کو پھلانگا، سنتوں سے دور کیا، نوافل سے دور کیا، صدقہ و خیرات سے دور کیا، ایون کہ انگوٹھے چومنا میرے اور آپ کے محبوب یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کو ایک بندہ چومتا ہے تو ایک بندہ اعتراض کرتا ہے، اعتراض لغو ہے۔ صلاۃ والسلام پڑھتا ہے، دوسرا بندہ اعتراض کرتا ہے، اعتراض لغو ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، ان کو کریں گے اللہ کریم اس پر اجر و ثواب عطا کرے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی عبادات سے تم کو دور کرتا ہے۔ جب تم اس کی بات مانتے رہتے ہو پھر وہ ایسا کرتا ہے کہ بڑی دیوار سے تمہیں دور محروم کر دیتا ہے، بڑی دیوار کو پھلانگتا ہے، یعنی تمہارے عقیدے پر حملہ کرتا ہے اور تمہارے عقیدے سے تمہیں ہاتھ خالیات کر دیتا ہے۔ تو عبادات نوافل کو ہلکا نہ جانے، اس کی انسان پابندی اختیار کرے۔ جب اس کی پابندی کرے گا تو پھر اس کا عقیدہ اور سارے معاملات مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ فرمایا جو نماز میں سستی کرتا ہے اس کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اسی طرح والدین کا نافرمان، ہمیں غور کرنا ہے۔ جن کے مرہون منت ہم دنیا میں آئے، اگر دنیا میں ہم ان کی قدر نہ کر سکے، میرے اور آپ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں، جہنم بھی ہیں، ان کو راضی کر کے جنت کے حقدار بن جاؤ۔ ان کو ناراض کرو گے تو جو ماں باپ کا نافرمان ہوتے ہیں نا، بعد میں تو سزا ملے گی، اللہ دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، دنیا میں بھی مقام عبرت بنا دیتا ہے۔ اور جنہوں نے دنیا میں ماں باپ کو نوازا ہے، ماں باپ کی خدمت کی ہے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، ماں کے چاہنے والوں کے ساتھ، ماں جن کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتی تھی، ماں کے انتقال کے بعد اولاد نے اس عمل کو جاری و ساری رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے فرد سے راضی ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے اگر ماں باپ ناراض ہو کر دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمیں وہ اعمال اختیار کرنے ہیں جو ہمارے ماں باپ کیا کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے، ان اعمال کو ہم کریں گے۔ اس اعمال کی وجہ سے بظاہر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو راضی فرما دے گا۔ تو ماں باپ کا جو نافرمان ہے اس کے لیے بھی خطرہ ہے کہ بوقت وفات اس کا ایمان سلب نہ کر لیا جائے۔ اور اسی طرح فتنہ اور فساد کرنے والا، بعض لوگ ہوتے چلتے پھرتے فساد ہوتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہی سیٹ پر ہو جاتے ہیں، یار یہ کوئی نہ کوئی بات کرے گا، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد، انتشار و افتراق کی کیفیت ہوتی ہے، انتشار و افتراق کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ جو کہ درست نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی عافیت عطا فرمائے، آپ کو بھی عافیت عطا فرمائے۔ یاد رہے مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے، تو ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ علماء نے ایک دعا بتائی ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان کو محفوظ رکھتا ہے، اور جب اس کا انتقال ہوگا اپنا ایمان سلامت لے کر کے جائے گا۔ میں وہ دعا آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارے حضرت علامہ مولانا احمد رضا نوری دامت برکاتہ اللہ تشریف لائے ہیں،
ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا اور توصیف کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غالیان عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ایک قول پڑھا، آپ فرماتے ہیں اس بندے پر تعجب ہے، اس بندے پر تعجب ہے، اس بندے پر حیرت ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اپنے رب ہونے کا اظہار کیا ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کائنات سجائی ہے، اللہ نے اس کو ڈبل 12 گھنٹے تو دیے ہیں بندے کو، لیکن اس جان عالم جان جہاں محبوب خدا سرور دو کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اس طرح کے مواقع میسر آتے رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 41 مرتبہ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، اس کو روزانہ 41 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو بھی زندہ فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ حضرت نے 25 منٹ دیے تھے، ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہم سب کے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ جان مال عزت اولاد بالخصوص ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، جو غلطی کوتاہی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔